السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس۔ آج ہم لوگ اسٹڈی کرنے والے ہیں ای ایم فاسٹر کی بیوگرافی۔ اس کے اندر ہم ان کا رائٹنگ سٹائل دیکھیں گے، ان کے میجر ورکس دیکھیں گے۔ کسی بھی رائٹر کے بارے میں بریف سا نالج رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بیکاز آپ جب بھی ان کا کوئی ورک اسٹڈی کرتے ہیں تو اسے آپ بیٹر وے میں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ٹائم پیریڈ کو جان کر، اس کے اگر کوئی سوشل پولیٹیکل کنڈیشنز کو، جس ٹائم پہ وہ رہ رہا تھا، اس کی ایج کو سمجھنے سے آپ کسی بھی ٹیکسٹ کا بیٹر وے میں انالیسس کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی ٹیکسٹ کا ایک سرفیس میننگ ہوتا ہے اور ایک اس کا ہڈن میننگ ہوتا ہے، اور وہ ہڈن میننگ آپ کو تبھی پتہ چلتا ہے جب آپ اس رائٹر کی اس پرٹیکولر ایج کو اسٹڈی کرتے ہیں جس میں اس نے ورک پروڈیوس کیا، یا اس ٹائم کی جو سوشو اکنامیکل پولیٹیکل کنڈیشنز تھی ان کو اسٹڈی کرتے ہیں، آپ ان کو پڑھتے ہیں، تبھی آپ اس ورک کو بیٹر وے میں کمپریہینڈ کر پاتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز لیکچر۔ So let's start with writer's brief introduction. Edward Morgan Foster کا ٹائم پیریڈ ہے from 1879 to 1970. He was born in London. وہ ایک ناولسٹ تھے، ایسیسٹ تھے، سوشل اور لٹری کرٹک تھے اور ایک ٹریول رائٹر تھے۔ فاسٹر ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور انہوں نے اپنی ایجوکیشن کیمبرج یونیورسٹی سے لی۔ فاسٹر کے فادر جو ہے ہی واز این آرکیٹیکٹ، اور ان کی بہت ہی اسٹارٹ میں وین ہی واز اے بیبی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ سو ہی واز براٹ اپ بائی ہز مدر اینڈ پیٹرنل آنٹس۔ ان کی آنٹ ان کو فائنینشلی بہت زیادہ سپورٹ کرتی تھی، تو وداؤٹ اینی ارننگ ایشوز انہوں نے اپنی رائٹنگ کے اوپر فوکس کیا، اور انہوں نے ڈفرینٹ کنٹریز کو وزٹ کیا، لائک ایجپٹ، جرمنی اینڈ انڈیا، اور کافی ٹائم پیریڈ تک وہ BBC ریڈیو کے لیے براڈ کاسٹر بھی رہے۔ ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ہز رائٹنگ اسٹائل۔ ایز ہز ٹائم پیریڈ انڈیکیٹس، ہی از اے ماڈرن رائٹر۔ ان کی رائٹنگس کے اندر آپ کو ماڈرن لٹریچر کے تھیمس دیکھنے کو ملیں گے۔ انہوں نے اپنی رائٹنگ کے اندر سمبولزم بہت زیادہ یوز کیا، انفیوزڈ سمبولزم ان دس ورک۔ نیکسٹ ریئلزم دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ ریئل لائف انسٹینسز کو اپنے ورک میں ڈسکرائب کرتے تھے، ہیومن نیچر کو، ہیومن ایشوز کو، سوسائٹی کو السٹریٹ کرتے تھے۔ سوشل کرٹک ہونے کا مطلب ہے کہ مینس ہی ہیز کین آبزرویشنز آف انگلش سوسائٹی۔ کریکٹر پورٹرائل کے تھرو وہ کلاس اسٹرکچر کو ڈسکرائب کرتے تھے۔ ہی ایمفسائز دا ہیومن ریلیشن شپس۔ فریکوینٹلی ان کا فوکس تھا انٹرپرسنل ریلیشن شپس پہ، پرٹیکولرلی کراس کلچرل کانٹیکسٹ میں یا کلاس باؤنڈریز میں، کہ جب ڈفرینٹ کلاسز کے لوگ ملتے ہیں تو کیا امپیکٹ ہوتا ہے ان کا ایک دوسرے کے اوپر۔ نیکسٹ ہیومنزم۔ ان کے ورکس کے اندر آپ کو ہیومنزم کا تھیم دیکھنے کو ملے گا۔ ہی واز اے ہیومنسٹ۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ ہمیشہ ہیومن بینگس کی بات کرتے تھے، ان کا سینٹر آف فوکس ہیومن تھا، ہیومن نیچر کو، ہیومن بیہیویئر کو، ہیومن ایشوز کو، اور ان کا سائیکولوجیکل انالیسس دکھاتے تھے وہ اپنے ورکس کے اندر۔ ان کے میجر ورکس ہیں A Passage to India which was written in 1924, then The Longest Journey 1907, A Room with a View 1908, and Howard's End in 1910. So that was all from my end. اگر آپ کو لیکچر میں کوئی بھی ایمبیگوٹی ہو یا ڈاؤٹ ہو، you can ask me in comments. اللہ حافظ۔